نمبر 11 آیت نمبر 74 ہے. آپ آیت کو دیکھیں اور انشاءاللہ مختصر ترجمہ اس کی توضیح جو قرآن مثالوں کے حوالے سے ہمیں بحث چل رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر دل سخت ہو گئے ان کے یا تمہارے، قرآن کی آیت کو من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے. تو یہاں پر اس کے بعد کا کیا مطلب، اس کو آپ پہلے سن لیں، پھر اس کے بعد جو مثال میں اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے ہم اس کے بعد اس طرف جو اشارہ کریں گے. خداوند عالم نے قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قوم کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے کئی ایسے معجزے دکھائے جن معجزوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنا ہوا نہیں تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے معجزے تھے. مثال کے طور پہ فرعون کا شدید ظلم چل رہا تھا، خدا نے حضرت موسیٰ کے ذریعے ان کو اس ظلم سے نجات دلوائی. جب یہ مملکت فرعون چھوڑ کر جانا چاہ رہے تھے، اس کی سرحد چھوڑ کے، فرعون پیچھا کرتے ہوئے آیا، دریائے نیل پر پہنچے، راستہ بن گیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ پار ہو گئے، فرعون ڈوب گیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب یہاں سے نکل گئے یہ لوگ، حضرت موسیٰ کو خدا نے بلایا مناجات کے لیے، تو حضرت موسیٰ گئے. تو حضرت موسیٰ کے غیر حاضری میں یہ لوگ دوبارہ کافر ہو گئے، بت کی پوجا کرنے لگے، گائے کی پوجا کرنے لگے. جب حضرت موسیٰ واپس آئے تو انہوں نے معافی مانگی اللہ سے کہ دوبارہ نہیں کریں گے. خدا نے معاف کر دیا. پھر ان کے درمیان ایک بہت بڑا فساد ہونے والا تھا، ایک آدمی کا مرڈر ہو گیا تھا جس کے قاتل کا پتہ نہیں تھا. بہت بڑی جنگ ہونے والی تھی بنی اسرائیل کے درمیان. تو خدا نے ایک معجزے کے ذریعے سے اس فساد کو بھی ختم کر دیا. اللہ نے کہا کہ ایک گائے کاٹو، اس کے گوشت کو اس مردے پہ رکھو، مردہ اٹھے گا، اپنے قاتل کا پتہ بتائے گا، پھر مر جائے گا. یہ ہوا، انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. اتنا سب دیکھنے کے بعد بھی جب حضرت موسیٰ کی باتوں پر انہوں نے عمل نہیں کیا اور حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی، تو خدا کہہ رہا ہے یہ سب باتوں کے بعد، یہ سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اب اس کے بعد تمہارے دل پتھر کے دل ہو گئے تھے، سخت ہو گئے تھے. اب تمہارے اندر جو ہے مثال جو اللہ نے دی ہے یہاں پہ، اس مثال سے کیا ہے، کل حجارہ، تمہارے دل پتھر کی طرح ہو گئے تھے، پتھر کی طرح ہو گئے ہیں. نہ صرف پتھر کی طرح بلکہ خدا کہہ رہا ہے، خدا فرما رہا ہے اس آیت میں، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی سخت، پتھر سے بھی سخت. یہ مثال کس کی مثال ہے؟ جو لوگ ہدایت دیکھ کر ہدایت پر عمل نہ کریں، آہستہ آہستہ عمل نہ کرنے کا انجام اور رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے آدمی کا. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو خدا کرے گا ایسے لوگوں کا دل پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے. یہ کیا بات ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے خدا؟ جو بھی ہدایتی واقعات یا جملات حدیثیں ہم سنتے ہیں جس میں ہدایت کا انسان کے لیے راستہ پایا جاتا ہے، اور ان ہدایتوں کو حاصل کر کے انسان اپنی زندگی میں، اپنے کردار میں تبدیلی نہ لائے. حضرت موسیٰ کی قوم ایسے ہی تھے جنہوں نے یہ کام کیا. تو مذہبی پروگرام یا کوئی بھی ہدایتی کام کو دیکھنے والے، سننے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سن کر مانتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سن کر نہیں مانتے. کسی جملے کو دیکھا انہوں نے، کسی واقعے کو دیکھا، کسی آیت کو سنا، کسی حدیث کو سنا، کچھ لوگ تسلیم کرتے ہیں، کچھ لوگ تسلیم نہیں کرتے. جو تسلیم کرتے ہیں ان میں پھر تین طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ تسلیم کرنے کے بعد عمل میں لاتے ہیں، خوش نصیب ہیں. کچھ لوگ تسلیم کرنے کے بعد فی الحال عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن ارادہ ہے کہ موقع مل جائے تو ہم عمل کریں گے، انکار نہیں کرتے. تیسرا وہ جو سنتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن عمل کرنے کا ابھی سے ان کا ارادہ نہیں ہے. جن لوگوں کے یہ انکار کرنے والے، تسلیم نہ کرنے والے اور سن کر ابھی سے عمل کا ارادہ نہ کرنے والوں کا ایک بہت بڑا نقصان اور ریئیکشن آہستہ آہستہ جو ان کے اندر ہونے والا ہے اس کام سے،
ایک چیز کا انکار کیے، دوسری چیز کا انکار کیے، تیسری چیز کا انکار کیے، چوتھی چیز کا، تو آہستہ 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 آدمی کے جسم اور اس کی فکر کی حالت یہ ہو جائے گی، جس چیز کو بھی سنے گا پھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی آفت ہے۔ دل کا سخت ہو جانا، یہ ہمارے آج کل جو مذہبی پروگرام ہوتے ہیں ہمارے، چاہے جشن کی شکل میں ہو، چاہے عزا کی شکل میں ہو، ان چیزوں کا ایک سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہی کہ اتنا زیادہ ہم نے نصیحتوں کو، آیتوں کو، حدیثوں کو سن لیا اور عمل نہ کرنے، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ عمل نہ کرتے ہماری حالت یہ ہو جائے کہ آپ سنتے ہیں اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اپنے اندر اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ بہت خطرناک حالت ہے انسان کے اندر۔ نہ صرف عمل نہیں ہوتا ان کے اندر ہے، بلکہ آپ باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں یہ باتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، یہ تو بولتے ہی رہتے ہیں، ایسے چلتا ہی رہتا ہے، فلاں جگہ ہو رہا ہے، ایسے فلاں جگہ ہو رہا ہے۔ اپنے کو عمل سے دور کرنے کے بجائے آدمی کیا کرتا ہے، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔ جو ایک گھنٹہ بیٹھے ہوئے آدمی نے جو کچھ سنا، باہر جا کے 2 منٹ میں اس کا مائنڈ کیا ہو جائے گا، واش ہو جائے گا، پھر وہ باہر جائے گا تو اس چیز پر عمل نہیں کرے گا۔ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اب ہمارا حالت کیا ہے؟ ہمارا دل نرم ہے، ہم مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم تسلیم کر رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں بعض چیزوں پر ہمارے عمل کی ارادہ، ہمارے درمیان عمل کا ارادہ ہے۔ اس چیز کو جو ہے ہمیں بڑی دقت اور غور سے جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، سننا پڑے گا اور غور کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک مشہور جملہ ہے، اس سے پہلے بھی آپ بات سن چکے ہیں، جب آیت اللہ بہجت سے کسی نے آ کے سوال کیا کہ آقا مجھے نصیحت کریں، تو آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ میری نصیحت یہ ہے کہ آج تک جتنی نصیحتیں سنیں اس پر عمل کرو۔ تم مجھ سے نصیحت طلب کر رہے ہو، میری نصیحت یہ ہے کہ اب تک تم نے جتنی نصیحتیں سنی ان کو عمل کرو، ان پر عمل کرو، ورنہ صرف نصیحتیں جماتے ہوئے چلا جانا، نصیحتیں سنتے ہوئے عمل نہ کرنے کے عادت اگر اپنے اندر ہم ایجاد کر لیں، یہ قساوت قلب تک پہنچ جائیں گے۔ جب قساوت قلب تک پہنچے، دل سخت ہو جائے، پھر کچھ بھی ہم سنیں گے ہم اس پر عمل کرنے کا ارادہ بھی نہیں کریں گے، بہت بڑی تکلیف اور بہت بڑی حالت ہو جائے گی۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، ایک حدیث ہے، چھٹے امام کی حدیث ہے، ان دونوں حدیثوں کا ہم آپ کی خدمت میں سنائیں گے۔ پانچویں امام نے فرمایا ایاک والغفلہ، اے بندہ مومن غفلت سے بہت بچو، غفلت سے بہت بچو، اس لیے کہ غفلت قساوت قلب لاتی ہے۔ غفلت کا کیا معنی؟ نیگلیکٹ کر دینا آدمی۔ اب غفلت کا چھٹے امام نے غفلت کی علامتیں بتائی، کہا للغفلۃ ثلاث علامات، غفلت کے لیے 3 نشانیاں ہیں۔ یہ 3 کام اگر کسی کے اندر ہوں تو غافل ہے انسان، غافل ہے تو دل سخت ہے، دل سخت ہے تو کسی بات کا اس پر اثر ہونے والا نہیں ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ بڑی دقت سے۔ پہلی چیز امام نے فرمایا عبادت انجام دیتا ہے لیکن عبادتوں سے لطف نہیں ملتا، عبادت انجام دے کر لطف نہ ملے، غافل ہے۔ دوسرا، گناہ نعوذ باللہ انجام دے اور نہ پچھتائے، تو یہ انسان بھی غافل ہے۔ بزنس میں، کھانے میں، پینے میں حلال حرام کا خیال نہ کرے تو غافل انسان۔ یہ 3 چیزیں جس کے اندر پائی جا رہی ہیں، یا 3 میں سے ایک، وہ انسان غافل ہے۔ تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ انسان قساوت قلب، یعنی جو بھی ہم نصیحتیں سن رہے ہیں، جو حضرت موسیٰ کے قوم کے بارے میں خدا نے بتایا، ان لوگوں نے نشانیوں کو، آیتوں کو دیکھ کر نہ مانتے ہوئے ان کے دل کا حال یہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ جتنی بڑی دلیل لے کے آیا تھی، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ایک چھوٹی سی ظاہری مثال جو ہمارے تبلیغی سفروں میں ہوئی ہے، ایک آپ کی خدمت میں عرض کر کے آج کی اس کلاس کو اور اس برنامے کو ہم ختم کریں، کہ کس طرح سے آدمی مجالس میں شرکت کرتا ہے، محافل میں شرکت کرتا ہے، کلاسوں میں شرکت کرتا ہے، قرآنی پروگراموں میں شرکت کرتا ہے، سنتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ یعنی سنتے سنتے بے توجہی کرتے ہوئے انسان کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ ہم آندھرا کے کسی شہر میں گئے تھے ماہ مبارک رمضان، اسی ایام 3-4 سال پہلے، جب ہم نماز پڑھا دیتے ہمارے پیچھے ایک بندہ خدا بیٹھتا تھا جو پورا مہینہ یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، جو پیچھے کی دعائیں جتنی ہوتی تھی وہی پڑھتے تھے۔ زیارت صرف ہمیں نماز پڑھانا تھا، ساری دعائیں جو ہے وہ بندہ خدا پڑھتا تھا۔
تو ہماری فکر میں یہ تھا کہ کتنا نیک آدمی ہے جو ٹائم دے کر وقت دے کر جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ دعائیں پڑھ رہا ہے. ماہ مبارک رمضان ختم ہوا 3-4 مہینے بعد پھر جانا پڑا ہم کو وہاں. جب گئے تو اطلاع ملی کہ وہ صاحب پھانسی لے لیے ہیں، یعنی انہوں نے اپنا خودکشی کر لی ہے. تو ہمیں تعجب ہونے لگا کہ کیا بات ہے، خودکشی، اتنا نیک آدمی، اتنا اچھا آدمی جو ماہ مبارک رمضان میں 10 منٹ پہلے آتا تھا، آدھا گھنٹہ بعد جاتا تھا، یہ کیا ہو گیا اس کو خودکشی کرنے کے لیے؟ جب ہم نے لوگوں کو اس سے معلوم کیا تو کہا کہ یہ اس شہر کا سب سے بڑا شہر ہے. مجلس اپنی جگہ، مجلس میں شرکت، محفل میں شرکت، نماز میں شرکت، دعائیں پڑھنا، لیکن شراب کی شراب، آخر میں موت کون سی؟ خودکشی. یہ انجام کیا ہے؟ یعنی ان سب چیزوں میں سننے والا ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو آدمی ان پروگراموں میں شرکت کرے، حدیثوں کو سنے، آیتوں کو سنے، اس کا انجام یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ انجام ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ سنتا تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا، یا عمل کرنے کی فکر نہیں کرتا تھا. تو انجام یہ ہوا کہ عزا خانے ہی میں، گھر میں لڑکے عزا خانے میں آ کے عزا خانے میں پھانسی لے لیے تھے. تعجب ہوا ہمیں کہ جو ہے، تو یہ نتیجہ ہو جاتا ہے کس چیز کا؟ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو یہ تو انشاءاللہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، سب سے پہلے جو بھی بات سنیں ہم تسلیم کریں. تسلیم کرنے کے بعد عمل کی کوشش کریں. اگر عمل فی الوقت ہم نہیں کر رہے ہیں تو عمل کا ارادہ رکھیں، اور جو ہے انشاءاللہ کہیں بے توجہی کرنے اور انکار کرنے کی عادت اپنے اندر نہ ڈالیں کہ یہ چلتے چلتے آہستہ قساوتیں قلب میں تبدیل ہو جائے گا. جو خداوند عالم یہاں پہ فرما رہا ہے کہ ان کا دل پتھر بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے. پروردگارہ جواز محمد و آل محمد کا ہم سب کے دلوں کو شرح صدر عنایت فرما، قساوت قلب اور غفلت سے ہم سب کو محفوظ فرما. حق قرآن مرحومین کی مغفرت فرما. حق قرآن پریشان مومنین و مومنات کی پریشانی کو دور فرما. حق قرآن کائنات کی تمام تر مشکلات کا حل امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ایمان کا خاص آوان آثار شمار فرما. خدمت رسول الحمد اور خدمت رسول اخلاص کی روایت فرما کر تمام مرحومین مومنین و مومنات بخصوص اپنے اپنے مرحومین کے اور مخصوص آج کا جو دن ہے رحلت حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہے. امام خمینی کی شادی روح کے لیے اور تمام شہداء مدافع حرم کے شادی روح ارواح کے لیے سورہ حضر بھی سورہ اخلاص